تیسری بات بس اسی پر میں اختتام بھی کروں گا، ہماری زندگی بے مزہ اس لیے ہو گئی ہے کہ ہم نے حضور کے احکامات کو چھوڑا ہے۔ ابھی خطبہ حجۃ الوداع کی بات کر دوں، میرے رسول پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر کون سی بات چھوڑی تھی؟ پوری زندگی کا قیامت تک آنے والے غلاموں کو دستور حیات دے کر گئے تھے، بتایا تھا مرد نے زندگی کیسے گزارنی ہے، عورت نے کیسے گزارنی ہے، خادم نوکر نے کیسے گزارنی ہے۔ ایک ایک بات میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، کوئی بات ایسی تھی نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تو وہ لمحہ تھا جب پروردگار عالم کا بھی پیغام آیا تھا، میرے حبیب آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر اپنا دین کو مکمل فرما لیا ہے۔ پھر ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ میرے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، میرے امتیوں میں نے آج جہالت کے قوانین سارے اشارہ کر کے فرمایا تھا، یوں میرے آقا نے فرمایا تھا، میں محمد اپنے پاؤں کے نیچے روند کے ڈال رہا ہوں، آج کے بعد کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں غیروں کا طریقہ نہیں ہوگا، مدینے والے آقا کا طریقہ ہوگا۔ یہ میرے آقا نے فرمایا تھا، لیکن ہم نے حضور کے طریقوں کو، احکامات کو بھلایا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کی کوئی ایک شک بھی ہمارے گھروں میں نظر نہیں آتی۔ ایک ایک چیز حضور نے مساوات کا، عدل کا، انصاف کا، سود سے چھٹکارے کا، ایک ایک چیز کا اعلان کیا تھا۔ اور میرے آقا نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا، خبردار میرے جانے کے بعد پھر کفر کی طرف نہ پلٹ جانا۔ بار بار حضور میرے بعد کفر کی طرف نہ پلٹ جانا، میرے بعد کفر کی طرف نہ پلٹ جانا۔ یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں کی گردنیں نہ کاٹنا، جو کاٹے گا وہ اسلام سے پھر پلٹ کے کفر کی طرف چلا جائے گا۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، فرمایا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا مال، اس کی عزت، اس کا خون۔ مسلمانوں کے لیے یہ اسلوب دے کے مدینے والے آقا گئے، آج بھائی بھائی کا دشمن بن گیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کے حکم کو چھوڑ دیا۔